أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ ایک اجتماعیت اس طریق پر قائم کروائی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کروائی تھی. اللہ نے سب لوگوں کو توفیق دی، بہت لوگوں کو توفیق دی، سب کو تو نہیں، کہ اللہ کے دین کی طرف بلائے. اور آہستہ 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 اللہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلتا رہا. مجددین کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کا ایک سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے کہ اللہ نے ایک وقت تھا کہ متعدد تحریکیں شروع کروائیں اسلام کے قیام کے لیے. آج سے 100-150 سال پہلے تبلیغی جماعت علماء دیوبند کی تحریک اللہ نے شروع کروائی، ان سے بڑا کام لیا. پھر تبلیغی جماعت کی اللہ نے تحریک شروع کروائی. یہ مجددین کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے لکھ دیا کہ یہاں پر اصلاح کا کام پچھلے کئی صدیوں سے ہوتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک مجددین پوری امت کے اللہ نے اسی سرزمین پہ پھر آہستہ آہستہ اس قوم کو اللہ نے سمجھانے کے لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجدد بنا کر بھیجا. واللہ عالم میں جن مجددین کے نام لے رہا ہوں یہ اپنی سمجھ کے مطابق لے رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ اللہ کے دین کا جو قیام ہے وہ ضروری ہے اور حکومت ہی اصل دین ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے، اس کے بغیر مذہب ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ اسلام نہیں. اور اللہ نے ایک بہت بڑے مجدد جو اس پچھلے دور کے تمام مجددین سے اللہ نے جن کا قد بلند کیا اور ان سے قرآن کو پریزنٹ کروانے کا اور عمل کروانے کا وہ کام لیا جو کسی اور مجدد کے ریسنٹ ہسٹری میں حصے میں نہیں آیا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان سے اللہ نے قرآن کی تفسیر کا کام لیا جو ان کی شاعری کی صورت میں ہے، جو قرآن کو ایسے ریپریزنٹ کرتی ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے. جیسے عربی زبان میں آپ کوئی الفاظ پڑھتے ہیں تو جب آپ عربی کی تاثیر کو سمجھتے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت ڈیپ میننگ سمجھ آتا ہے، اس کی پوری تاثیر اترتی ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے. اب یہ شاعر نے شعر کہا ہے، یہ اردو والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لیکن اس کو عربی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں تو کبھی بھی وہ تاثیر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اسی طرح عربی کی جو آپ ٹرانسلیشن اردو میں انگریزی میں پڑھتے ہیں وہ آپ کو الفاظ معنی ترجمہ تو مل جاتا ہے، وہ تاثیر ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو اللہ نے وہ سعادت
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بخشی کہ کچھ اس طرح کی تاثیر کے ساتھ قرآن کے معنی اور مطالب کو ہم تک پہنچایا اللہ نے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے یاد۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے۔ نکل کے روما کی سلطنت، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر۔ دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کو سنوارا۔ یہ ایسے مجھے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے قرآن کا کرکس کہ ترجمہ جو ہم سنتے ہیں وہ ایک الفاظ ترجمہ پہنچا دیتا ہے، وہ تاثیر ٹرانسفر نہیں کرتا، لیکن یہ اب قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کی تاثیر، اللہ کا میسج ہے جو ہمارے سیدھا کانوں سے جاتا ہے دل پہ سمجھ۔ یہ کام اللہ نے حضرت علامہ اقبال سے لیا، تو پھر اللہ نے انہی کے ذریعے وہ سٹیپ کروا دیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا کو یہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ محمد رسول اللہ کا دین ایک ریاست کا نام ہے، عبادت کا نام نہیں، صرف ریاضت کا نام نہیں صرف، ورنہ تو ساری دنیا تصوف اور کن کن رستوں پہ چل رہی تھی۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام اللہ تعالیٰ نے کروائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق بخشی کہ لوگوں کو بتائیں کہ اب جو سید مودودی تک سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت کا نظام ہونا چاہیے، اس سے نیکسٹ سٹیپ سمجھایا کہ نہیں، خلافت کا نظام ہونا چاہیے، صرف حکومت نہیں، لیکن اس کی بھی امپلیمنٹیشن نیکسٹ سٹیپ میں اللہ نے کروائی جو اس دور میں نہیں ہو سکی، جو اب الحمدللہ اللہ نے شروع کر دی، کہ ایک ایسی ماڈل خلافت سٹارٹ کروا دی اللہ نے، ہم سے تو نہیں ہونی تھی، کہ جس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر اسی نظام کے اندر ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ کے دین پہ ایکچوئل میں عمل کر سکتے، کہ نماز وہی پڑھائے، امام وہی ہو کہ جو صاحب اختیار بھی ہو، اور جو صاحب حکم بھی ہو، صاحب فیصلہ بھی ہو۔ پھر لین دین چاہے پیپر کرنسی میں کیا جائے، لیکن اس کو میپ کیا جائے سونا یا چاندی کے اوپر، تاکہ سود سے بچ سکے۔ قسطوں کے اوپر لین دین نہ کی جائے، نقد لین دین کی جائے تاکہ سود سے بچ سکے۔ شرک اور اس کی اقسام کو گھروں کے اندر سے، ڈیجیٹل میڈیا کے اندر سے، جہاں جہاں اپنی پروفائلز ہوں، جہاں جہاں اپنی ایکسیس ہو، اس کو ختم کیا۔ سیاستدانوں سے امید نہ رکھی جائے، گھروں میں بت اور مجسمے اور بلا ضرورت تصاویر نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ کسی ریپر اور ٹیگ کے اوپر بھی اگر آپ کو چھوٹا سا کوئی کریکٹر بنا ہوا نظر آ جائے تو اس کو بھی مارکر سے ختم کیا۔ سب سے پہلے شرک، پھر اس کے بعد اپنے اختیار میں سود کو ختم کیا۔ ہم سے پہلے اللہ نے نہیں، جب تک ہمیں بھی سمجھ دی تھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیسے ہم سود سے بچ سکتے۔ اب الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.9% سود الحمدللہ ہمارے پاس نہیں، نہ ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ سود کب ہے؟ جب آپ نے ڈیلیڈ ٹرانزیکشن کی ہے کہ میں آپ کو کل پیسے دوں گا، ہفتے بعد پیسے دوں گا، 5,000 روپے دوں گا، 5,000 میں ڈیل ہوگی، تو آپ نے ہفتے کے بعد اگر 5,000 ہی دیے تو اس میں سود ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپر کرنسی کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے۔ تو آپ ڈیلیڈ ٹرانزیکشن جب بھی کریں تو آپ اس کو میپ کریں سونا چاندی کہ آج 5,000 روپے کی اتنی چاندی بن رہی ہے، میں آپ کو جب فلاں تاریخ کو دوں گا تو اتنی چاندی دوں گا، چاہے وہ جتنے کی بھی۔
سود سے بچ جائیں گے چاہے پیپر کرنسی میں دیں۔ کوئی قرضہ آپ نے آج لیا ہے تو آج آپ دیکھ لیں کسی سے آپ نے 10,000 روپے لیے ہیں تو آج 10,000 روپے کی کتنی چاندی آ رہی ہے۔ جب بھی واپس کریں، ہفتے بعد کریں، سال بعد کریں، 5 سال بعد کریں، اتنی چاندی واپس کرنی ہے، چاہے اس سے کم پیسوں کیا ہے چاہے زیادہ پیسوں کیا ہے سود سے۔ نقد ٹرانزیکشن کریں، آپ نے گاڑی کسی سے لینی ہے، موبائل کسی سے لینا ہے، دینا ہے، اسی وقت لیں، اسی وقت پیسے دے دیں، چاہے پیپر کرنسی میں دیں، سود سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کل دینے ہیں یا ہفتے کے بعد دینے ہیں تو اس کو سونا چاندی کے اوپر میپ کریں کہ میں آپ کو سونا چاندی کی جو ویلیو بن رہی ہے آج وہ دوں گا، سود سے بچ جائیں گے۔ بالکل 99.99% سود سے دور ہے۔ بینک میں اگر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، کھولنا ہی پڑ رہا ہے تو وہ آپ کی امانت ہے، آپ نے ان کے پاس سونا چاندی نہیں رکھا ہوا، آپ نے ایک آبجیکٹ رکھا ہوا ہے۔ پیپر کرنسی کو کرنسی نہ سمجھیں، جیسے آپ نے کسی کے پاس کو موبائل فون رکھوا دیا، کوئی برتن رکھوا دیے، کوئی کپڑے رکھوا دیے، ان کی ویلیو کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اگر بینک میں کوئی پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، کسی اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس سے لے لیتے ہیں تو وہ آپ نے کرنسی نہیں، ایک چیز دی ہے جس سے آپ بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں، ایک سسٹم چل رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس جو آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس سے وہ سودی ٹرانزیکشنز کرتے ہوں گے تو وہ آپ مطلب جتنا کم کرتے تو بہتر تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک نیڈ ہے تو آپ تو کم از کم سود میں انوالو نہیں، تو اسی لیے میں 100% نہیں کہہ رہا، 99.99% آپ سود سے بچ جاتے ہیں۔ شرک سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جس قدر ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم بچتے ہیں۔ تو اسی طرح اسٹیٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے جو ایک ظلم کا نہیں۔ اسٹیٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے، باہر سے کوئی پیسے چیز لے کر آ رہا ہے ایران سے یہاں پہ، اور اسٹیٹ نے وہاں پہ داروغہ بٹھایا ہوا ہے کہ لاؤ اتنے پیسے مجھے دو۔ ظلم، کسٹمز کا سارا نظام ظلم ہے، ٹیکس کا سارا نظام ظلم ہے، اور ہم جا جا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک ادھر ماری ہے ادھر بھی مار لیں، ہمارا ٹائم بچا۔ 10 ہم نے چماٹ کھانی ہے، ایک ہی سائڈ پہ مار رہے ہیں ادھر مار لیں، 2 بندے رکھ لیں جلدی جلدی ہمیں مار لیں۔ اللہ کے آگے نہیں جھکتے تو ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، صرف اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے نظام کو ایکسیپٹ کر لیں، کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ صابن خریدتے ہیں، روٹی خریدتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، حکومت کو بھتا دیتے ہیں، ظلم ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس سے باز آ جائیں، اس سے نکل آئیں، اللہ کے نظام میں آ جائیں۔ تو اسٹیٹ آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتی، تو یہاں جو 2-4 لوگ ہیں میرے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ شاید ہی کسی کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو، لیکن رمضان میں اکثر لوگ یکم رمضان کو زکوٰۃ دینے کا رواج ہے۔ تو جو لوگ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اس ماڈل خلافت کے نظام میں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ خود اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، بتائیں کہ میرے پاس یہ اتنا مال، اتنی کیش، اتنی گاڑی، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنی پراپرٹی، اتنے جانور، اتنے مال مویشی، اتنا مال تجارت ہے، وہ اس میں سے اپنی زکوٰۃ جمع کروائیں۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے فقراء تک راؤٹ کی جائے گی، ٹرانسفر کی جائے گی۔ تو اول اس کا مصرف جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، اور اس کے بعد باقی جو معاملات ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، یہاں اسٹیٹ تو نہیں ہے، ایک ماڈل خلافت ہے، اس کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں، کوئی رینٹ دے دیا، کوئی بجلی کا بل دے دیا، کوئی جو بھی ضرورتیں ہیں اس چھوٹے سے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اس سے کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں بنا سکتا، اس سے کوئی پرسنل لائف سٹائل امپروو کرنے کے لیے نہیں یوز کر سکتا۔ تو جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے یا ہو چکا ہے اس ماڈل نظام کے اندر، اس کو چاہیے کہ وہ
اپنی زکوٰۃ کہیں اور نہ دیں، یہاں جمع کرائیں اور اچھے اور احسن طریقے سے جمع کرائیں۔ پچھلے سال بھی اسی طرح ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی، تو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر رہے ہیں، تو میں اس کی اپڈیٹ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ پچھلے سال جب میں نے اناؤنس کیا تھا تو ایک بندہ بھی صاحب استطاعت نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ، تب سے لے کر آج تک کوئی زکوٰۃ ایک بھی نہیں آئی۔ تو یہاں پہ سب میرے سمیت غریب غربا ہی ہیں، تو لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں اس ماڈل طریقے کو بتاتا تھا۔ تو اس دفعہ بھی شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہو جائے، واللہ عالم، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں بڑی زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے ہمارے پاس۔ جو ہم رینٹ اور بلز دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ ساتھی جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں بھی لگتی، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل نہیں بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں، وہ بھی اپنی کوئی محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے، کوئی کوشش کر کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو یہ پھر ایکسپینس چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونے کے لیے جو ایک سلسلہ اللہ نے شروع کروایا ہے، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو مشکلیں، پریشانیاں یا آزمائشیں کوئی آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين۔